پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم میں زہریلے اور گندے مادے جمع ہونے لگتے ہیں، جو کہ بہت ساری بڑی بیماریوں اور صحت کے مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں یا تو آپ کو روزانہ پخانا نہیں آتا، اگر تو روزانہ پخانا آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا، جس وجہ سے آپ کا پیٹ پوری طرح سے صاف نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھوٹی بیماریوں میں سر درد، جلد کا ڈھل جانا اور بے رونق پڑ جانا، پھوڑے پھنسیاں نکل آنا، منہ سے بدبو کا آنا، بد ہضمی کا رہنا یعنی کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، گیس رہنا، کھٹی ڈکاریں آنا اور پیٹ کا پھول جانا جیسے مسائل شامل ہیں، جبکہ بڑی بیماریوں میں جگر کا ڈیمیج ہونا، گردوں میں مسائل کا پیدا ہونا اور بواسیر جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس لیے اگر روزانہ صبح آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ بے حد طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی بے شمار ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو منقع کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے منقع ہی لینا ہے، منقع کے بجائے کشمش نہیں لے لینی۔ منقع کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے، جبکہ کشمش کے اندر بیج موجود نہیں ہوتا۔ یہ سائز میں بھی کشمش کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہلکا براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ منقع قبض کا خاتمہ کرتا ہے، یہ آنتوں میں آنے والے ڈرائنس کو بھی دور کرتا ہے اور آنتوں میں گڈ بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے لیے بھی صحت مند ہے۔ آئرن اور وٹامن بی سے بھرپور ہوتا ہے، جسم میں خون پیدا کرتا ہے، جسم میں طاقت لاتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے معدے میں بڑھنے والی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پرانی سے پرانی کھانسی اور سانس کے مسائل کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی۔ سونف معدے میں ڈائجسٹک جوسز کو بڑھاتی ہے، جس سے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ سونف ویسے بھی آپ کے پورے ہاضمے کے نظام کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے، منہ سے آنے والی بدبو کو دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، سانس کا نظام بہتر ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بننے اور کھٹی ڈکاریں آنے جیسے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے سونف اور منقع ہم وزن لینا ہے، یعنی جتنی مقدار میں آپ نے سونف لینی ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے منقع بھی لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سونف کو ڈرائی روسٹ کرنی ہے، یعنی بنا تیل کے آپ نے اسے توے پر یا کسی برتن میں بھون لینا ہے، لیکن آپ نے اسے زیادہ ڈرائی روسٹ نہیں کرنا۔ ڈرائی روسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا موئسچرز وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونف کو کسی صاف برتن میں نکال لینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب سونف بالکل ٹھنڈی ہو جائے تو آپ نے سونف اور منقع دونوں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو جتنی ہو سکے اتنی اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے۔ سونف اور منقع کو گرائنڈ کر لینے کے بعد آپ کے پاس مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کے گھر میں دیسی گھی موجود ہے تو آپ نے اس میں 1 کھانے کا چمچ دیسی گھی شامل کر لینا ہے، لیکن اگر گھر میں دیسی گھی وغیرہ موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکانے کے لیے کوکنگ آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے اس کوکنگ آئل کو اپنے ہاتھوں پر مل لینا ہے۔ اب آپ نے اس مکسچر کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لینی ہیں۔ ان گولیوں کو آپ 1.5 یا 2 مہینے تک کے لیے بھی اپنی فریج میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ گولیاں اتنی بہترین اور طاقتور ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ ہی استعمال کرنے سے آپ کو بہترین نتائج حاصل ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ان گولیوں کا استعمال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد 1 گولی لینی ہے اور اچھی طرح سے چبا کر اسے کھا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ مسئلہ رہتا ہے، آپ کا پیٹ بالکل بھی صاف نہیں ہوتا، یہ شدید قبض رہتی ہے، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے بھی 1 گولی کھا لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ
تعالیٰ صبح کھل کر پیٹ صاف ہو جائے گا اور پرانے سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات: انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا انتڑیاں عضلات کو روکنے لگیں تو ایسی علامات کو قبض کہا جاتا ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بڑھنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب گرانی سی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ اداسی اور بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی، کاہلی، آپ میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسے موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔